السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانر اسٹوریز۔ اس غفور الرحیم سے آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دعا ہے اس خالق سے کہ آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ کی طرح میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، اور اگر اسٹوریز پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور کامنٹس کر کے لازمی بتائیں کہ آپ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی ٹیریفائنگ ہارریبل اسٹوریز ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس کو لازمی نریٹ کریں گے۔ چلیں تو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے ایک کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹارٹ لیا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشین لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک ہی بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہیں کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستہ نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا ہماری فیملی تو گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا اگر ایسا ہے تو وہ عورت کہاں سے آ گئی تھی؟ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں، کوئی رہتا بھی نہیں، تو وہ سن کر ہم سب خوفزدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ، اور وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخیں مار رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا
بلکہ اسے صاف نظر آیا کہ وہ عورت اس کو ہی دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی اور کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر نہیں آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے، اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے، اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹ کرنا آسان بھی نہیں تھا، اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے، مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی صبا سنیما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی، بھوت یا روح جو بھی تھی، اس کی کہانی سنائی جو اس نے کچھ سالوں پہلے سن رکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ ہے، وہاں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگلنگ شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہی ہلاک ہو گئے اور وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملیں۔ یہ خبر سنتے ہی دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف نہیں گئے۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ کیسا لگا آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار دیجیے۔ سٹوریز پسند آئیں تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کیا کریں۔ تمام نیو کمرز سے، تمام یونیک ویورز سے میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز 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 سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔